بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے داتنا کا سبق نمبر 9، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے جی، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ہمارے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ پڑھیں گے پھر دوسرا جملہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں جملہ ختم ہوتا ہے، طالب علم اس طرح عبارت پڑھے۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، ایک جملہ کَالرَّبْطِ بَيْنَ الْاسْمَيْنِ، یہ جملہ ختم نہیں ہے، وقف ہم نے کیا ہے چونکہ آگے جملہ ہے، کیونکہ ناو سے جملہ ہوگا جب ناو زید فی الدار، یہ جملہ ہے۔ اویل فیلین، اس کا ہم کبھی ترکیب کریں گے تو پتہ چل جائے گا اس کا عطف ہے۔ ناو ارید ان تدریبا، یہ جملہ ہے۔ او اسم و فعل، جملہ نہیں ہے، اس کا بھی عطف ہے۔ قدربت، یہ جملہ ہے، قدربت بالخشبہ۔ اویل جملتین، جملہ نہیں عطف ہے۔ ناو ان جانی زید اکرمت، یہ جملہ ہے۔ وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ، جس میں نے پڑھی ایسی عبارت پڑھنی ہے تاکہ پتہ چلے یوں وقف ہے، یہاں وقف ہے۔ وللحرف فی کلام العربی فوائد، ہم ترکیب کرنے لگے جلدی بہی داؤن قاعدہ یاد رکھ لیں، وعلیکم السلام، وعلیہ السلام، علیہ السلام، علیکم السلام، کہ پہلے جار مجرور پھر اسم، خبر مقدم مبتدا مؤخر۔ للحرفی، یہ ثابتۃ کے متعلق ہے، فی کلام العرب یہ متعلق ثانی ہے، اور پھر خبر مقدم ہے، فوائد مبتدا مؤخر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ کر ربط، ادھر توجہ نہ سننا، کاف جار ہے جی، ربط مصدر ہے، بین الاسمین، بین مضاف، الاسمین معطوف علیہ، فعلین معطوف اول، اول پھر اسم معطوف علیہ، فعل معطوف علیہ، معطوف علیہ پھر معطوف، ابھی الجملتین پھر معطوف۔ اب سننا، معطوف علیہ کا معطوف اول اور معطوف ثانی اور معطوف تین، معطوف علیہ تینوں سے مل کے بینہ کا مضاف ہے۔ اب سننا، بینہ مضاف مضاف الیہ مل کے ربط کا مفعول فی، اب سننا ربط اپنے مفعول فی سے مل کے معطوف علیہ، کیا کہا؟ وغیر ذالک، کیا کہا؟ باور فیتا غیر مضاف، ذالک مضاف علیہ، یہ من بیانیہ ہے۔ اب غیری مضاف مضاف علیہ مل کے موصوف ہے، تو وہاں سنے آنا، کیونکہ غیر نکرہ ہے، غیر معرفے کی طرف مضاف بھی ہو جائے معرفہ نہیں بنتا، نکرہ رہتا ہے، نکرہ کے بعد من بیانیہ ہے تو نکرہ موصوف ہوتا ہے، من بیانیہ صفت ہوتا ہے، تم نے سنا نہیں۔ مضاف مضاف علیہ مل کے میں نے کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ سمجھ آئی جی؟ کیا بنایا؟ کہ پھر نکرہ ہے، کون؟ غیر، من بیانیہ نکرہ کے بعد موصوف ہوتا ہے، وہ موصوف من بیانیہ صفت۔ من جار الفوائد موصوف، الذی موصول تعریف فعل، ہا مفعول بھی، فاعل اندر انتا، فی القسم الثالث، یہ موصول سے مل کے مجرور جامع اس کے متعلق سننا، اپنے فاعل متعلق مفعول بھی متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مثل جزا، انشاءاللہ تعالی شرط ہے، شافع لفظ اللہ ذوالحال تعالی حال ذوالعالم میں فاعل شرط اپنی مثل جزا سے مل کر، اللہ تی کا صلہ، موصول صلہ مل کے صفت، موصول سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ثابتین کے متعلق ہو گئے صفت، موصول سے مل کے الربط کا معطوف ہے، معطوف ہے معطوف مل کے کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ثابتوں کے متعلق مثالہ کی خبر۔ سنا ہے آپ نے؟ آگے جا رہا ہوں۔ نائب مضاف زید فی الدار، مراد مضاف ہے، دوسری ترکیب پھر خبر، مبتدا خبر، جار مل کے خبر۔ نائب مضاف ارید ان تدی، مراد مضاف ہے، مضاف مل کے خبر، مثالہ کی۔ دوسری ارید فعل، انا فاعل، ان تدیبا وہ مل ملا کے بطویل مفرد مفعول بھی۔ کا ضربت بالخشبہ، کاف جار، ضربت بالخشبہ، مراد اللفظ مجرور، جار مل کے ثابتوں کے مطلب مثالوں کی خبر۔ اگر دوسری کرنی تو ضربت بالخشبہ۔ ناو مضاف ان جانی زید اکرمت، ناو مضاف اگلا مراد مضاف ہے خبر۔ اگر الگ کرنی ان جانی زید شرط ہے، اکرمت جزا ہے۔ جی اب ہم سبق پڑھنے لگے۔ وللحرفی فوائد تک پہلا جملہ ہے جی، اس پہلے جملے کے اندر کیا بیان ہے؟ یہ پہلا جملہ سوال مقدر کا جواب۔ سوال یہ ہے، آپ نے کہا حرف نہ اخبار انو بنتا ہے نہ اخبار بھی بنتا ہے، اخبار انو مسند ہے، اخبار بھی مسند نہیں بنتا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کلام میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک مسند ہے اور ایک مسند، ایک اخبار انو ایک اخبار بھی،
تو جب نہ اخبار انو بنتا ہے حرف نہ اخبار، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ فائدہ کیا ہے؟ حرف کے کلام میں بڑے فائدے ہیں. تو فائدہ پوچھ رہا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. جی اتنا کہہ دیا. آگے ہمیں فائدہ بتاتا بھی ہے، ایک بتاتا ہے اور فائدوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. فائدہ بھائی بولے بھائی آگے سبق اور بھی تھا میرے خیال میں رہتا، تم نے وہ کو نہیں لکھوایا. کوئی سمجھ، چلو اگلے سبق میں پڑھیں گے، اتنا ہی پڑھا ہے. تو ٹائم تھوڑا، جتنا لکھا وہ پڑھتے ہیں، اور ٹائم تھوڑا ادھر دیکھ. حرف کے کلام عرب میں بڑے تو کہتا ہے فائدہ کیا ہے؟ بڑے فائدے ہیں. ایک بتانے لگا جی یہ فائدہ پتہ کیا دیتا ہے؟ ربط، رابطہ، وہ تعلق، وہ جوڑتا ہے، تعلق جوڑتا ہے. کس کس میں؟ نمبر ایک، دو اسموں میں تعلق جوڑتا ہے. زید، یہ فیل ہے، زید اور دار میں تعلق جوڑا. یہ دو فیل میں تعلق جوڑتا ہے. ارید ان، یہ تدریب ارید کے درمیان ان نے تعلق جوڑا. یہ اسم اور فیل میں بھی تعلق جوڑتا ہے. ضربت بال، یہ فیل ہے، یہ اسم میں تعلق جوڑا. یہ دو فیلوں میں بھی تعلق جوڑتا ہے. اور یاد رکھنا تعلق جوڑنے والا ضروری نہیں درمیان میں ہی آئے. ان جانی زید اکرم، یہ جانی زید ایک جملہ ہے، اکرم تو دوسرا جملہ شرط جزا، اور ان نے ان کے درمیان تعلق جوڑا. ہمیں ایک فائدہ بتا دیا، رابطہ. کیا فائدہ بتایا؟ رابطہ، تعلق جوڑتا ہے. آگے کہتے ہیں حرف کے فائدے کی مثال. کیا کہتے ہیں؟ اس رابطے کے علاوہ کی مثال بھی ہے. رابطہ تو تجھے بتا دیا، حرف کا ایک فائدہ رابطہ ہے. دو اسموں میں، دو فعلوں میں، اسم اور فعل میں دو، اور حرف کی مثال رابطے کے علاوہ کی مثال بھی ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ یعنی کیا؟ وہ فائدے جن کو تو تیسری قسم میں انشاءاللہ پہچانے گا. اور فائدے بھی ہیں جن میں سے ایک ہے لام تعلیل کے لیے، لام اختصاص کے لیے، یہ فائدے ہیں نا. وائل ساق کے لیے، استعانت کے لیے، تعلیل کے لیے، مسابقت کے لیے، یہ فائدے ہیں. زیادت کے لیے، قسم کے لیے، استطاف کے لیے، ظرفیت کے لیے فائدے ہیں. اور فائدے بھی ہیں. تجھے ایک بتایا رابطہ، اور بھی حروف کے فائدے ہیں. الحمدللہ زبانی پڑھا رہی ہے، فٹ ہونے لگا ہے. اور حرف کے لیے کلام عرب میں بڑے فائدے ہیں. فوائد، وہ سوال والے پورے کا فائدہ کیا ہے؟ حرف کے لیے کلام عرب میں بڑے فائدے ہیں. کار ربط ایک بتا رہا ہے، بقایا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اسے پہلے نکال مثال ہوں، اس فائدے کی، فائدوں کی نہیں کہنا، فائدے دو اسموں کے درمیان، یا دو فعلوں کے درمیان، یا اسم اور فعل کے درمیان، یا دو رابطے کی مثال ہے. اور کیا کہا؟ اس فائدے کی مثال. کیا کہا؟ کیونکہ اس کا تو ربط میں ہے. اس فائدے کی مثال رابطے کے علاوہ، اور کام لگا، اور کام ادھر بھی لگا. اس فائدے کی مثال رابطے، اس رابطے کے علاوہ کی مثال ہے. رابطے کے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے علاوہ؟ وہ دوبارہ. اور ادھر تک ربط پہ، ربط پہ جب تک کام لگے گا، کام جب لگے گا تو پھر وہ فائدے کی مثال بھی لگے گا. اور اس رابطے، فائدے کی مثال، اور فائدے کی مثال، اور اس رابطے کے علاوہ کی مثال ہے. کون علاوہ؟ یعنی ایسے فائدے جن کو تو تیسری قسم میں پہچانے گا انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا. تو ماشاءاللہ مزہ آ گیا آج کا سبق پڑھنے کا.